باب نمبر 2 کامیابی کی بنیاد اجزائے ترکیبی خفیہ نہیں ہے۔ جب ہمارا اقدار کا نظام واضح ہو تو فیصلہ سازی کا عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، چاہے ہمیں کتنے ہی مشکل فیصلے کیوں نہ لینے پڑیں۔ ایک سرجن اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ موقع زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے۔ اس سرجن بیٹی کا خوددار باپ قیمتی سوٹ میں مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اچانک سے ایک فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور مریض کا بہت خون بہہ رہا ہے۔ ہم نے دوسرے ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ اگر آپ وقت پر نہیں پہنچے تو وہ شخص مر جائے گا۔ دلہن کا باپ کیا کرتا؟ جواب سیدھا سا ہے، وہ مریض کو دیکھنے چلا گیا۔ کیا اس طرح اس کی محبت اپنی بیٹی کے لیے کم ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں۔ جب ہمارا اقدار کا نظام واضح ہو تو فیصلہ سازی کا عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، چاہے ہمیں کتنے ہی مشکل فیصلے کیوں نہ لینے پڑیں۔ اخلاقیات بلند اقدار کے ساتھ وابستگی اور ایک ایسی خوبی ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق واضح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں وہ ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ اخلاقیات کے مالک لوگ معیارات کا تعین کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی عزت کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ مادی فوائد کے لیے کبھی بھی اپنی اخلاقیات کو قربان نہیں کرتے۔ اخلاقی رویوں کا موازنہ اس فضا سے کیا جا سکتا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ ہوا ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی جب تک کہ ہمیں سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ بالکل اسی طرح ہم اخلاقی رویوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے تو ہم غیر اخلاقی رویوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی تو ہم غیر اخلاقی رویوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو وہ کرنا چاہیے جو صحیح ہے، اور درست کام کرنے سے ہی ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاقیات اور ان پر عمل کرنے سے ہی ہماری زندگی کو معنی ملتے ہیں۔ واضح اقدار سے اخلاقی فیصلوں کا اظہار ہوتا ہے۔ درست اور غلط کے بیچ میں زندگی کے فیصلے ہی آسان ترین ہوتے ہیں۔ سخت ترین فیصلہ درست اور زیادہ درست کے مابین ہوتا ہے۔ درست اور زیادہ درست کے مابین فیصلہ ہی ایک کو زیادہ مناسب اور دوسرے کو کم مناسب بناتا ہے۔ ضمیر ایک ڈاکو نے بہت سی دولت ناجائز ذرائع سے اکٹھی کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ ایک استاد کے پاس گیا جس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ ڈاکو نے پوچھا، مجھے خوشی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ میرے پاس بہت سی دولت ہے اور 500 ڈاکو ہیں جو ایک اشارے پر میرے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ خالی سا ہے۔ وہ استاد اسے ایک پہاڑی کے پاس لے گیا اور 3 بڑے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ انہیں پہاڑی کے اوپر پہنچاؤ۔ ڈاکو نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس وزن کو ہلا نہیں سکا اور کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ استاد نے اسے کہا کہ ایک پتھر چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکو نے پھر وزن محسوس کیا تو اس نے کہا کہ 2 بھاری پتھروں کو ایک ساتھ اوپر لے جانا ناممکن ہے۔ استاد نے اسے کہا کہ ایک پتھر اور چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد تیسرے پتھر کے ساتھ ڈاکو آسانی سے پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس پر ڈاکو نے اسے کہا، صحیح راستے سے منحرف ہونا ہمارے ضمیر کو بھاری کر دیتا ہے۔ جس طرح تم ان بھاری پتھروں کو ساتھ پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھ سکے، ایسے ہی تم ضمیر پر بوجھ لے کر خوشی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے۔ یہ کتنی واضح حقیقت ہے۔ جب بھی ہم اپنی اقدار کے خلاف چلتے ہیں تو ہمارے ضمیر پر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے، عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے۔ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ مر جاتا ہے، اور یہ احساس کہانی میں بیان کردہ پتھروں کی طرح وزنی ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی بھی ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ ضمیر اور اخلاقیات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک بار ایک ٹیچر نے کچھ بچوں کا امتحان لیا۔ امتحان کے بعد جب اس نے سوالوں کے جوابات بولنا شروع کیے تاکہ طلباء اپنے پرچے مار کر لیں تو ایک طالب علم نے ایک جواب بدل دیا۔ اسے لگا کہ وہ ٹیچر کو یہ باور کروا دے گا کہ اس نے جواب یہی بتایا ہے۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور ٹیچر سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، جبکہ ٹیچر نے درست جواب بولنا شروع کر دیے تھے۔ ٹیچر نے جواب دیا، اپنے ضمیر کو رہنما بناؤ۔ ضمیر ہمارے عمل سے پہلے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارا رہنما بلکہ یہ ایک بریک کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ ایک باڑ ہے
نہ کہ راستہ۔ ضمیر وہ رہنما روشنی ہے جو ہمیں درست کام کرنے کا کہتا ہے، کیونکہ یہ ذاتی مفادات سے قطع نظر درست پر توجہ دیتا ہے۔ میں اس دنیا میں صرف ایک ہی آمر کو قبول کرتا ہوں، اور وہ ہے میرے اندر کی آواز۔ مہاتما گاندھی۔ وفاداری۔ ہندوستان میں ایک بہت قدیم کہانی مشہور ہے۔ راجا یدھشٹر، جو ایک بہت بہادر اور منصف مزاج راجا تھا، اس نے سوچا کہ اس نے زمین پر بہت زندگی گزار لی ہے اور اب آسمانوں کی طرف جانا چاہیے۔ اس کی بیوی دروپدی اور 4 بھائی بھی ساتھ ہو لیے۔ انہیں دیکھ کر ان کے وفادار کتے نے بھی ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ آسمانوں کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یدھشٹر کا استقبال کیا گیا اور اسے اندر آنے کا بھی کہا گیا، لیکن اس کی بیوی اور بھائی راستے میں ہی گم ہو گئے تھے اور راجا نے ان کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ بھگوان اندر نے اسے بتایا کہ اس کا خاندان پہلے ہی پہنچ گیا ہے اور وہ اندر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ راجا اندر جانے ہی والا تھا جب اسے احساس ہوا کہ کتے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یدھشٹر نے فیصلہ کر لیا کہ جس نے راستے میں اس کا ساتھ دیا تھا وہ اس کے بغیر اندر نہیں جائے گا۔ اندر بھگوان کو یقین تھا کہ یدھشٹر ایک کتے کی خاطر اندر جانے سے انکار کر دے گا۔ جب یدھشٹر سے اس کے اس فعل کی وجہ جانی گئی تو اس نے کہا کہ وہ کسی وفادار کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ ایک کتا ہی کیوں نہ ہو۔ بھگوان اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی عام کتا نہ تھا بلکہ دھرم تھا جو یدھشٹر کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ وفاداری کا صلہ۔ وفاداری مضبوط کردار کی علامت ہے، جیسے جڑیں کسی مضبوط درخت کی علامت ہوتی ہیں۔ وفاداری ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ وہ سب سے اہم خوبی ہے جو ہم اپنے خاندان، دوست، رشتہ داروں، ملازموں اور مالکوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہر رشتے میں وفاداری کا احساس ہمیں اپنائیت کا احساس دیتا ہے۔ وفاداری ایک عمل بھی ہے اور رویہ بھی۔ یہ طمع اور لالچ کی صورت میں ہمیں سہارا دیتی ہے۔ ہم وفاداری کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم وفاداری اپنی اقدار سے لیتے ہیں۔ جہاں اقدار، نظام، افراد اور اداروں میں نظر نہ آئے، وہاں ہم کام نہیں کر سکتے۔ یا تو ہم اپنی اقدار کا نظام بدل لیتے ہیں یا پھر اس ادارے سے نکل جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر ہمارے خاندان میں بھی اقدار درست نہ ہوں تو ہم مل کر ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی فیملی چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی اقدار بدل لیتے ہیں۔ افراد اور ادارے ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن اقدار کی بنیاد پر کھڑا نظام ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ دیگر معیارات۔ 10 احکامات صرف احکامات نہیں بلکہ تجاویز ہیں، اسی لیے یہ ہمارے اخلاقی رویوں کی واضح نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ احکامات یہ ہیں: چوری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو، اپنے والدین کی عزت کرو۔ ان کی آفاقی حیثیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں ہر تہذیب، کلچر اور تاریخ کے ہر دور میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اقلیت پسندی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چوری کا کسی کو پتہ نہ چلے یا جس چیز کی چوری کی جا رہی ہو اس کے پاس اس کی کثرت ہو تو وہ چوری بالکل نہیں ہے۔ جو چیزیں ہماری نہ ہوں انہیں بلا اجازت لینا، خواہ اس کی وجہ ان کی جگہ بدلنا ہی کیوں نہ ہو، چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ چوری کی عموماً یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ جائز ہے اور دوسرے ہماری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ لوگ چیزیں اٹھا لیتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک اسٹور سے ریزر کا ایک پیکٹ خریدا جس کی قیمت $7.95 تھی۔ جب میں کاؤنٹر پر گیا، اسکینر نے اس کی قیمت $11.95 بتائی۔ میں نے غور سے اس کی قیمت دیکھ لی تھی، سو میں نے کلرک کو بتایا کہ کسی غلطی کی وجہ سے یہ زیادہ قیمت بتا رہا ہے۔ کلرک نے دوبارہ چیک کیا اور کہا کہ قیمت $11.95 ہی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے مینیجر کو بلایا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ ریزر کہاں سے اٹھایا ہے۔ مینیجر نے وہ دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہی ہے لیکن غلطی سے کم درج ہو گئی ہے۔ ان کی غلطی کے باوجود میں نے جب اس کی قیمت ادا کرنے کا کہا تو اس نے مجھے رعایتی قیمت میں دے دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ کچھ دن بعد میں نے یہ واقعہ ایک محفل میں سنایا تو مجھے یہ سن کر بہت مایوسی ہوئی کہ ایک شخص نے کہا، اگلی بار میں ایک اسٹور میں جاؤں گا تو ایک مہنگی چیز کو سستے دام والی اشیاء میں رکھ دوں گا اور اس طرح پیسے بچا لوں گا۔ کیا یہ رویہ قابل احترام ہے؟ کیا یہ جانا پہچانا لگتا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے کوئی چیز قبضے میں ہونے کا مطلب اس کی ملکیت ہونا ہوتا ہے۔
اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا مالک ہوں۔ کیش کلرک کی جانب سے زیادہ ریزگاری دینا یا ویٹر کی جانب سے بل میں ڈش ہیٹ رکھنا بھول جانا بھی ایسی ہی مثالیں ہیں۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے نکر مفت میں لیے ہیں کیونکہ کلرک کو پتہ نہیں چلا اور اس نے اس کا بل نہیں بنایا۔ اسے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ بل دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ اس کی غلطی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ چوری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بلا اجازت چیزیں اٹھا لی جائیں، بلکہ کسی کمپنی کے امتحان کی معلومات لیک کرنا بھی چوری ہے۔ جھوٹے اور غلط اشتہار دینا بھی ایسی ہی چوری ہے۔ خرد برد کے علاوہ دفتر کی چیزیں گھر میں لے جانا بھی ایک طرح کی چوری ہے۔ کمپنی کے وقت میں ذاتی کام کرنا بھی چوری ہے، اور کسی کے جائز واجبات ادا کرنا بھی چوری ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر چوری کا مجرم آسانی سے نہ پکڑا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے بری ذمہ ہو گیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ان کی عمر اور سوچ سے بڑی فلمیں دکھانا ان کی معصومیت چوری کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی، کمائی، عطیہ یا وراثت میں نہ لی گئی ہو تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ٹرسٹ میں رکھی گئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اسے استعمال کر کے واپس رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ادھار لینے اور چرانے میں فرق یہ ہے کہ ادھار میں ہم چیز کے مالک کی مرضی معلوم کرتے ہیں، جبکہ چرانے میں مرضی شامل نہیں ہوتی۔ کیا یہ ایک قابل احترام زندگی ہے؟ کیا ہم ایسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذہنی پختگی۔ اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو تو آپ کیسا ڈاکٹر چاہیں گے؟ جو ایماندار ہو، کردار کا اچھا ہو، ذہنی طور پر پختہ ہو اور اپنی پوری کوشش کرے، یا صرف ایسا ڈاکٹر دیکھیں گے جس کے پاس ڈگری ہو اور باقی خوبیاں نہ ہوں؟ صرف ڈاکٹر ہی کیوں، یہی اصول ایک وکیل، استاد، والدین، مینیجر اور سیلز مین میں بھی یہی خوبیاں چاہتے ہیں۔ کسی شخص نے بھی ہم سے آسان زندگی کا وعدہ نہیں کیا۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو زندگی آسان محسوس ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات اپنے خراب وقت میں ہمیں سب سے زیادہ اچھا کر کے دکھانا ہوتا ہے، اور اگر ہم دکھ، تکلیف یا بیماری میں ہوں تو ہمیں اور بھی زیادہ اچھا کر کے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی چیز ہم سے ذہنی پختگی کا تقاضا کرتی ہے۔ ذہنی پختگی ہم سے طویل المدتی فوائد کا تقاضا کرتی ہے، نہ کہ ہم قلیل المدتی فوائد کے پیچھے بھاگیں۔ ایک بار جب آپ نے یہ مقام حاصل کر لیا تو آپ جیتنے والی سائڈ پر ہوتے ہیں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور جمناسٹک کے ماہر شن فیوجی موٹو، جس نے 1976 کے اولمپک میں ایک ٹانگ کے ساتھ حصہ لیا تھا، اس نے کہا کہ جب میں کھیل رہا تھا تو درد مجھے کسی چاقو کی طرح چیر رہا تھا، لیکن میں نہیں رکا۔ اب درد ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس ایک گولڈ میڈل ہے۔ بڑے لیڈرز چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ اندرونی درد کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے۔ آپ کو بہترین کے لیے منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے، بدترین کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، چیلنجز کا سامنا کرنا اور مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ ذہنی پختگی اپنے آپ کو حساس پوزیشن میں ڈالنے، خطرات کا سامنا کرنے اور کمفرٹ زون سے نکلنے کی اہلیت کا نام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک تماشائی سے کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ ذہنی پختگی آپ کو درست فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے زیادہ خوشگوار نہ ہوں۔ اگر آپ مشکلات میں اپنا سر اونچا رکھیں، چاہے لوگ آپ کو الزام دے رہے ہوں، جب لوگ آپ پر شک کریں، لیکن آپ کو خود پر اعتماد ہو، اگر آپ انتظار کر سکیں اور انتظار کرنے سے کوفت نہ ہو، یا آپ سے جھوٹ بولا جائے تو تم جھوٹ نہ بولو، یا تم سے نفرت کی جائے لیکن تم کسی سے نفرت نہ کرو، اور پھر بھی تم لوگوں کو اچھے نہ لگو یا اچھی باتیں نہ کرو، اگر تم ہجوم سے بات کر سکو اور اپنی اچھائی کو ختم نہ ہونے دو، یا بادشاہوں کے ساتھ چلتے ہوئے تم میں عام آدمی کی جھلک نظر آتی ہو، اگر دشمن اور پیارے دوست تمہیں تکلیف نہ دیں، اگر سب لوگ تمہیں یاد رکھتے ہوں، یا بھلائے جانے والے لمحے کو تم یادگار بنا سکو کہ ان 60 سیکنڈوں کو تم ایک نہ ختم ہونے والا وقت بنا دو۔ رڈیارڈ کپلنگ نے کہا تھا، یہ زمین اور اس میں موجود ہر چیز تمہاری ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میرے بچے تم ایک مرد ہو۔ اپنے خوف کو درست راستہ دو۔ خطرے کی صورت میں خوف ایک فطری جذبہ ہے۔ خوف آگ جیسا ہے، اگر کنٹرول میں ہو تو یہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر کنٹرول میں نہ ہو تو بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ مسلسل خوف کی فضا میں رہنے سے ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ حقیقی اور خیالی خطرات ہماری سوچ میں سرائیت کر جاتے ہیں
اور ہماری شخصیت کو گہنا دیتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ چیزیں ہمارے یا ہمارے پیاروں کے حق میں نہیں جا رہیں تو ہمیں پریشانی بھی گھیر لیتی ہے۔ اس طرح کے منفی جذبات ہمارے اندر مثبت جذبات پیدا کر سکتے ہیں اور ہم میں کچھ کرنے کی امنگ جاگتی ہے اور ہم میں حالات سے لڑنے کی قوت بھی جنم لیتی ہے۔ نتائج سے قطع نظر ہمیں ڈرانے والے حالات مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اگر ہم خالی ذہنی کے عالم میں خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیں تو ہم جیتنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں، بلکہ ہم شروع کرنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں۔ فوجیوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ خوف کو کیسے پالنا ہے اور اس کا سامنا کیسے کرنا۔ یہ ہمارے جذبے کی مضبوطی ہی ہے کہ ہم خطرات کا مقابلہ خوف کے بغیر کرتے ہیں۔ قابل احترام رویے سے وابستگی۔ نمبر 1، ڈاکٹر حکیم بکرات کے نام پر حلف لیتا ہے۔ 2، ایک قانون دان لوگوں کی خدمت کرنے اور آئین کے تحفظ کا حلف لیتا ہے۔ ایک جج انصاف قائم کرنے کا حلف اٹھاتا ہے۔ ایک وکیل ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ کی پیروی کرتا ہے، اور پولیس افسر قانون کی حکمرانی کا حلف لیتا ہے۔ ہر حلف کی اقدار کسی نہ کسی اخلاقی رویے یا اچھائی سے جڑی ہے۔ ایک سچا انسان ہی انصاف فراہم کر سکتا ہے، جسے ہم عملی طور پر سچائی کا نام دے سکتے ہیں۔ انصاف کی فراہمی حوصلے اور اہلیت کا کام ہے۔ یہ 3 خصوصیات ہیں جو ایک قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کریکٹر یا کردار۔ نمبر 2، کریج یا حوصلہ۔ نمبر 3، اہلیت یا کمپیٹنس۔ یہ تینوں خصوصیات مل کر ایک قابل احترام زندگی کی جانب ہمیں لے کر جاتی ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو قابل احترام زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر ہم میں حوصلہ نہ ہو تو اچھے کردار کا کیا فائدہ؟ اور اگر ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ حوصلہ کہاں دکھانا ہے تو حوصلے کا کیا کرنا؟ اور آخر میں اگر ہم میں اہلیت کا ہی فقدان ہو تو باقی 2 خوبیوں کا کیا کرنا؟ راست بازی اور انصاف حوصلے کے بغیر کسی کام کے نہیں، بالکل ایسے ہی کہ انصاف اور راست بازی کے بغیر حوصلہ ظلم کے مترادف ہوتا ہے۔ ایک قابل احترام شخص میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ بہادر ہوتا ہے مگر دھونس نہیں جماتا۔ وہ منکسر المزاج ہوتا ہے لیکن معذرت خواہانہ نہیں۔ پر اعتماد ہوتا ہے لیکن مغرور نہیں۔ معزز ہوتا ہے لیکن متکبر نہیں۔ عاجز ہوتا ہے لیکن کمزور نہیں۔ مضبوط ہوتا ہے لیکن ہٹ دھرم نہیں۔ مستقل مزاج ہوتا ہے لیکن ضدی نہیں۔ ٹھنڈا دماغ رکھتا ہے لیکن سرد مزاج نہیں۔ زندگی سے محبت کرتا ہے لیکن مرنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ مطمئن ہوتا ہے لیکن اس کا عادی نہیں۔ چیزوں سے جڑتا نہیں لیکن ان سے روگردانی بھی نہیں کرتا، اور آخر میں وہ عقل مند ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں ایمانداری، وفاداری، محبت، عاجزی اور وابستگی کے جذبات شامل کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، حتیٰ کہ ہماری فیملی کے لیے بھی ہمارا پیار اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم کچھ اقدار کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک بچہ زحمت یا رحمت بن سکتا ہے اور اس کی وجہ اقدار ہی ہے۔ اچھے کردار کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھے رویے کو پہچاننے، اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ہو، اور اچھا رویہ اچھی اخلاقی اقدار سے جنم لیتا ہے جو کوشش اور محنت سے ایک انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ یا خدا مجھے ایک بیٹا دے، خدایا مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو اتنا مضبوط ہو کہ جسے یہ اندازہ ہو کہ وہ کب طاقتور اور کب کمزور ہے، جو ہار میں دل چھوٹا نہ کرے اور جب فتح یاب ہو تو مغرور نہ ہو۔ خدایا مجھے ایسا بیٹا دے جس کی خواہش اس کے نفس میں نہ ہو، ایک ایسا بیٹا جو خدا کو پہچانتا ہو اور جس کے علم کی بنیاد اس کی ذات ہو۔ میری دعا ہے کہ تم اسے آسانی اور آرام کے راستے کی طرف نہ لے جاؤ، لیکن اسے ایسا راستہ دکھاؤ جو جہد مسلسل اور محنت کا راستہ ہو، اور اسے طوفانوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دو، اور جو ناکام ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جس کا دل صاف ہو، جس کے مقاصد عرفہ ہوں، جو دوسروں کو فتح کرنے سے پہلے اپنے نفس کو فتح کرے۔ ایک ایسا بیٹا دے جو ہنسنا سیکھے لیکن رونا کبھی نہ بھولے۔ وہ جو مستقبل کی طرف پیش قدمی کرے لیکن ماضی کو کبھی نہ بھولے۔ اور ان سب چیزوں کی بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس میں حصہ مزاح بھی ہو، اسے سادگی عطا کر تاکہ اسے سادگی کی عظمت کا احساس ہو، اسے حکمت کی وسیع ذہنی کا علم ہو، اور طاقت کی نرم مزاجی کا علم رکھتا ہو۔ پھر میں اس کا باپ یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی بے فائدہ نہیں گنوائی۔ یہ ڈگلس میک آرتھر کا قول تھا۔ آخر میں عملی منصوبہ یا ایکشن پلان۔
3 اقدار کو پہچانیں جن کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہیں شعوری طور پر اپنے خاندان کے 3 میدانوں میں عملی طور پر کریں: 1 خاندان، 2 کام اور 3 معاشرہ۔ اپنے کسی قریبی شخص سے یہ تینوں اقدار بیان کریں تاکہ آپ اپنے اقدار بنا سکیں۔ درجہ ذیل اقدام اپنے گھر اور کام کی جگہ پر اپنا عملی منصوبہ تشکیل دے کر سکتے ہیں۔ اول، اپنے رویے کا ایک واضح ماڈل بنانا۔ دوم، اپنے سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ یہ ماڈل بالکل وضاحت کے ساتھ شیئر کرنا۔ سوم، اس بات کی یقین دہانی کرنا کہ یہ کوڈ نافذ بھی ہو رہا ہے۔ چہارم، اخلاقی رویے کو پہچاننا اور اس کا صلہ دینا۔ پنجم، اس بات کو یقینی بنانا کہ قلیل مدتی فوائد طویل مدتی اخلاقی مقاصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے۔ ششم، غیر اخلاقی رویوں کو نظم و ضبط میں لانا۔ ہفتم، رول ماڈلز بنانا۔ اور ہشتم، اخلاقی معیارات کے احساس کو فروغ دینا۔